اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری آج کی نشست کا عنوان ہے قرآنک اسٹریٹجیز ٹو پریونٹ اینڈ رسپونڈ ڈپریشن، انگزائٹی، لاس، گریف اینڈ ٹراما، یعنی خوف اور حزن پر قرآنی حوالہ جات۔ سابقہ نشستوں میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم سکون کلینیکل ماڈل کے درپردہ جو قرآنی حوالہ جات ہیں ان کو تفصیل سے زیر بحث لا چکے ہیں۔ اس سلسلے میں مختلف آرٹیکلز بھی میری ویب سائٹ پر اویلیبل ہیں، جیسا کہ انسان کی ذہنی و نفسیاتی صحت کی خرابی میں شیطان کے کردار پر قرآنی حوالہ جات، اور ایک دوسرا آرٹیکل ہے انسان کی ذہنی و نفسیاتی صحت سے متعلقہ عقائد پر قرآنی حوالہ جات۔ ایک بہت بنیادی آرٹیکل ہے۔ آج کی نشست کے سلسلے میں اس آرٹیکل کا مطالعہ بھی انتہائی مفید ہوگا۔ اس سے یہ پتہ چلے گا کہ قرآن پاک ایک مسلمان کو کیا ہدایت دیتا ہے کہ وہ اپنی نفسیاتی اور ذہنی صحت سے متعلق کس قسم کے عقائد رکھے۔ اس کے بعد ایک اور آرٹیکل ہے تزکیہ نفس پر قرآنی حوالہ جات، اور آج کی نشست کے لیے جو آرٹیکل اردو میں PDF فارم میں آپ کو ویب سائٹ سے ملے گا، اس کا عنوان ہے خوف اور حزن پر قرآنی حوالہ جات۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ ویڈیوز بھی آپ کو دیکھ لینی چاہیے، جس میں کہ سکون کلینیکل ماڈل پر مشتمل ویڈیوز کا ایک سلسلہ ہے، سائیکو سوشل ہیلتھ پر ایک سلسلہ ہے پورا ویڈیوز کا، ڈائگنوسیز ان سکون ماڈل، سکون تھیراپیز، سکون ٹیسٹ، فلسفی وغیرہ وغیرہ۔ تو آج کی نشست میں ہم ڈپریشن، انگزائٹی، لاس، گریف اور ٹراما، ان کو بالخصوص قرآن پاک کی ہدایت کی روشنی میں دیکھیں گے، اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ قرآن پاک ڈپریشن، انگزائٹی، لاس، گریف، ٹراما کے سلسلے میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ اور اس سے پہلے وہ جو آرٹیکل ہے اور اس پر ایک ویڈیوز بھی اویلیبل ہے، انسان کی ذہنی اور نفسیاتی صحت سے متعلقہ عقائد پر قرآنی حوالہ جات۔ اس آرٹیکل کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں ایک پہلا پیراگراف ہے جس میں کہ سمرائزڈ وے میں سارے بیلیفز بتائے گئے ہیں۔ اس کو میں آج دوبارہ سے پڑھ دیتا ہوں آپ کے لیے، تاکہ آپ کو ریکال ہو، ریفریش ہو کہ بنیادی عقائد ایک مسلمان کے کیا ہونے چاہیے۔ اس کے بعد پھر ہم ڈپریشن اور انگزائٹی وغیرہ کو اسپیسیفیکلی بھی دیکھیں گے۔ یہ جو آرٹیکل ہے انسان کی ذہنی و نفسیاتی صحت سے متعلقہ عقائد پر قرآنی حوالہ جات، اس کا جو پہلا پیراگراف ہے وہ سمری ہے اس کی، لیکن اس کے بعد نیچے قرآنی آیات کے حوالہ جات بھی عربی اور اردو ترجمے کے ساتھ موجود ہیں۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ بنیادی عقائد کیا ہونے چاہیے ایک مسلمان کے نفسیاتی صحت سے مربوط۔ دنیاوی زندگی اللہ کی طرف سے انسان کے شکر کو پرکھنے کے لیے ایک آزمائش ہے۔ دنیاوی زندگی اللہ کی طرف سے انسان کے اعمال و افعال کو پرکھنے کے لیے بھی ایک آزمائش ہے۔ دنیاوی زندگی اللہ کی طرف سے انسان کی نیت کو پرکھنے کے لیے بھی ایک آزمائش ہے۔ تو یہ جو ٹیسٹیفیکیشن کا کانسیپٹ ہے آزمائش کا، کہ ہم اس دنیا میں آزمائے جانے کے لیے بھیجے گئے ہیں، ہمارا امتحان چل رہا ہے، دنیا دار ابتلا ہے، جائے امتحان ہے، یہ ایک بنیادی بیلیف ہے مسلمان کا، جو کہ نفسیاتی صحت کے سلسلے میں اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ جتنا یہ بیلیف سٹرانگ ہوگا اتنا ہی انسان موجودہ دور کی اور حالیہ نفسیاتی پریشانیوں کو بڑا نہیں سمجھے گا،
وہ یہ سمجھے گا کہ یہ جو چند سالہ زندگی ہے میری یہاں پہ جو میں گزارنے آیا ہوں، یہ امتحان دینے کی غرض سے آیا ہوں۔ یہاں پر میں نے تا ابد نہیں رہنا اور جلد فوت ہو جانا ہے۔ اس کے بعد دنیاوی زندگی کی برائیاں اور بھلائیاں بھی آزمائش ہیں۔ جو حادثات و واقعات رونما ہوتے ہیں وہ بھی آزمائش کے پرسپیکٹو میں رونما ہوتے ہیں۔ ہمیں آزمانے کے لیے حالات و واقعات آتے ہیں اور جاتے ہیں۔ اللہ ان آزمائشوں کے خود گواہ ہیں۔ یہ کتنی بڑا ایک ایموشنل کتھارسس ہے ان لوگوں کے لیے، ان مسلمانوں کے لیے جو کہ نفسیاتی پریشانیوں کا شکار ہیں۔ اگر وہ یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ وٹنس کر رہے ہیں، مانیٹر کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مشیت سے سب کچھ عمل میں آ رہا ہے۔ تمام نفسیاتی پریشانیاں انسان کی تقدیر کا حصہ ہیں اور انسان کی زندگی میں اللہ کی مرضی سے آتی ہیں۔ اس پر بھی قرآنی حوالہ جات اسی آرٹیکل میں موجود ہیں۔ تقدیر کا حصہ سمجھنے سے بھی بہت سے نفسیاتی مسائل حل ہوتے ہیں۔ انسانی سوچ اور عمل اللہ کے تابع ہیں۔ ذہنی پریشانیاں اور ذہنی سکون اللہ کی طرف سے ہے۔ ذہنی پریشانیوں سے محفوظ رہنے کے لیے، اب یہ پریونشن کے لیے جو جنرلی تمام نفسیاتی پریشانیوں کی پریونشن کے لیے جو قرآن پاک میں جنرل انسٹرکشنز ہیں وہ بیان ہو رہی ہیں کہ ذہنی پریشانیوں سے محفوظ رہنے کے لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، اللہ پر بھروسہ رکھے، اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرے، اللہ سے ہر چیز اور ہر شخص سے زیادہ محبت کرے، اللہ کو ہر وقت اپنے دھیان میں رکھے اور کسی وقت بھی نہ بھولے، اپنے ہر کام میں اللہ کی خوشنودی چاہے۔ پچھلی نشستوں میں بتا چکا ہوں کہ اگر صرف یہی ایک فارمولہ انسان پکڑ لے کہ اللہ کو ہر وقت اپنے دھیان میں رکھے تو نہ صرف یہ کہ نفسیاتی مسائل کی پریونشن بھی ہوتی ہے، رسپانس بھی ہوتا ہے، تزکیہ نفس بھی ہوتا ہے، بلکہ دین و دنیا اور آخرت تمام دارین کی کامیابی کی کنجی اللہ تعالیٰ کی معیت کا حصول اور اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کمپنی ہر لمحہ اگر مسلمان کو حاصل رہے گی تو نفسیاتی بیماریوں کا گزر ہونا بھی ناممکن ہے۔ اگر کمیونیکیشن پیٹرنز اللہ تعالیٰ کی طرف ڈائریکٹڈ ہوں گے، انسان جو بھی گفتگو کرے، جس کسی سے بھی کرے، جہاں پہ بھی رہے، اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، سوتے جاگتے، ہر کام کرتے، اگر دھیان اللہ کی طرف مبذول رہے تو نہ صرف یہ کہ نفسیاتی مسائل نہیں آ سکتے بلکہ اس کے برخلاف ایک ایسی سکینہ اور ایسا سکون حاصل رہتا ہے، ایک ایسا اطمینان قلب حاصل رہتا ہے جس سے کہ دوسرے لوگ بھی مستفید ہوتے ہیں۔ اس قسم کا انسان جو کہ ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کی طرف مائل رہے، اس کی شخصیت سے ایسی الیکٹرو میگنیٹک ویوز نکلتی ہیں جس سے کہ اس کے ارد گرد رہنے والے نفسیاتی مریض بھی شفا پاتے ہیں۔ اللہ کو ہر وقت اپنے دھیان میں رکھے اور اللہ کو کسی وقت بھی نہ بھولے، اپنے ہر کام میں اللہ کی خوشنودی چاہے، اللہ کا شکر ادا کرتا رہے، لوگوں اور سماج کی اندھا دھند پیروی سے باز رہے، قرآن کی اتباع کرے اور نماز قائم کرے، دنیا سے جذباتی طور پر وابستہ نہ ہو، ضرورت مندوں پر خرچ کرے، دوسروں کے لیے قابل اعتبار رہے، دوسروں کی غلطیوں سے درگزر کرے، تقدیر پر ایمان رکھے کہ حالات و واقعات تقدیر کا حصہ ہیں۔ یہ تھی پریونشن۔ اب رسپانس کیا ہے؟ نفسیاتی اور ذہنی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ سے مدد طلب کرے، کیونکہ اللہ ہی تزکیہ نفس فرماتے ہیں، اللہ ہدایت دیتے ہیں، اللہ ہنساتے اور رلاتے ہیں،
اللہ ہی تکلیف کو دور کرتے ہیں اور آرام پہنچاتے ہیں۔ اللہ سے مدد طلب کرنے کے بعد اپنے نفس کے تزکیہ کرنے کے لیے، یعنی اپنی نفسیاتی پریشانیوں کو قرآنی احکامات کی روشنی میں حل کرنے کی کوشش کرے، برائیوں سے خود کو پاک کرے اور نیکیوں سے خود کو مزین کرے۔ یہ جو پیراگراف میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا، یہ جو آرٹیکل ہے انسان کی ذہنی اور نفسیاتی صحت سے متعلقہ عقائد پر قرآنی حوالہ جات، اس آرٹیکل کا پہلا پیراگراف ہے، سمری ہے، اور پھر اس پیراگراف کے بعد اس آرٹیکل میں آپ کو قرآن پاک کی آیات ملتی ہیں جن میں کہ اس پیراگراف میں جتنے بھی عقائد زیر بحث آئے ہیں ان سب پر قرآنی حوالہ جات موجود ہیں۔ تو اس پیراگراف کو آج دوبارہ سے دہرانے کا مقصد میرا یہ تھا کہ آپ جنرل وے میں نفسیاتی پریشانیوں کے سلسلے میں جو عقائد قرآن پاک میں وضع کیے گئے ہیں ان کے بارے میں آگاہی رکھیں، اور اس کے بعد پھر آپ خوف اور حزن، ڈپریشن اور انگزائٹی اور گریف اور لاس اور ٹراما کو اسپیسیفکلی بھی ہم آج کی نشست میں دیکھ رہے ہیں۔ اور اس پر اگر آپ کو قرآنی حوالہ جات چاہیے ہوں، آپ دیکھنا چاہیں تو اسی ویب سائٹ پر drsukoon.info، اس میں رائٹنگز اور پھر پروز، اس پروز کے صفحے پہ جب آپ جائیں گے تو آپ کو یہ آرٹیکل بھی ملے گا جس کا عنوان ہے خوف اور حزن پر قرآنی حوالہ جات۔ تو جو بھی قرآنی آیات میں آج تلاوت کروں گا آج کی نشست میں بطور حوالہ، وہ آپ کو ریفرنس کے ساتھ اس آرٹیکل میں ملیں گی۔ اور ڈپریشن، اسکیزوفرینیا، انگزائٹی وغیرہ سے ریلیٹڈ جو سائیکو تھراپیوٹک نشستیں ہماری ہوئی ہیں ان پر مشتمل ویڈیوز بھی آپ کو ویب سائٹ سے اور یوٹیوب سے مل سکتی ہیں۔ تو آج کی نشست شروع کرتے ہوئے ہم سب سے پہلے اپنا DSM دیکھتے ہیں، ڈائگنوسز ان سکون ماڈل، اور ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو ٹائٹلز ہم نے منتخب کیے ہیں آج کی نشست کے لیے، ڈپریشن، انگزائٹی، لاس، گریف اور ٹراما، یہ 5 ہیڈنگز، یہ 5 ٹائٹلز جو ہم نے منتخب کیے ہیں، ان کی علامات کیا ہیں؟ یہ کون کون سے نفسیاتی مسائل ان میں شامل ہیں؟ تو اس سلسلے میں جو ہمارا DSM ہے، ڈائگنوسز ان سکون ماڈل، یہ 2 صفحے کا ایک ڈاکومنٹ ہے اور آپ کو ویب سائٹ سے بآسانی مل سکتا ہے۔ اس میں جو ایموشنل اور کگنیٹیو پرابلمز ہیں وہ آج زیر بحث آ رہی ہیں۔ تو جن افراد کو ڈپریشن ہوتا ہے یا سلیپ سے ریلیٹڈ پرابلمز ہوتی ہیں، ان سب پرابلمز کو ہم سکون کلینکل ماڈل کے پرسپیکٹو میں ایموشنل پرابلمز کہتے ہیں۔ اس کے سمپٹمز جو ہیں اس میں سب سے پہلے آپ یہ دیکھیے کہ پرسسٹنٹ اور ایپیسوڈک ایگزیجریشن اور ڈسٹربنسز آف موڈ اسٹیٹس۔ تو ڈپریشن جس کو کہ قرآنی اصطلاح میں حزن کہا جاتا ہے، قرآنی اصطلاحات میں ڈپریشن کو یا گریف کو، غم کو، غمگینی کو، اداسی کو حزن کہا گیا ہے، حزن، اور انگزائٹی کو قرآنی اصطلاحات میں خوف کہا گیا ہے، وری، خوف، تشویش۔ تو جو آج کی یہ 5 ٹائٹلز ہیں، ڈپریشن اور گریف، یہ ریلیٹڈ ہیں حزن سے، اور انگزائٹی، لاس اور ٹراما یہ ریلیٹڈ ہے خوف سے۔ تو خوف اور حزن 2 قرآنی اصطلاحات ہیں جو کہ نہ صرف یہ کہ ڈپریشن اور انگزائٹی کو کور کرتی ہیں بلکہ ساتھ ہی ساتھ لاس، گریف اور ٹراما کے کانسیپٹس کو بھی احاطہ کرتی ہیں۔ تو موڈ سٹیٹس میں آپ نے دیکھا کہ جس شخص کو ڈسٹربنس ہو، کبھی بہت غمگین، کبھی بہت خوش، صبح کے وقت غمگین، شام کو خوش، ایک دن غمگین، دوسرے دن خوش، اور بہت زیادہ اس میں جو موڈ سوئنگز ہیں وہ فریکوینٹلی دیکھی جاتی ہیں۔ انسان کا جو موڈ ہے
جو مزاج ہے اس میں یکسانیت نہیں ہوتی، اس میں اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، اور اتار چڑھاؤ انتہائی شدید نوعیت کا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ڈپریسڈ موڈ اور لیک آف انٹرسٹ ان لائف، زندگی میں دلچسپی ختم ہو جاتی ہے، اکثر انسان دکھی اور غمگین، اداس، پریشان نظر آتا ہے، نیند میں خلل واقع ہوتا ہے، ایک تکلیف کسی کیفیت کا احساس ہوتا ہے انسان کو۔ اس قسم کی علامات جو ہیں یہ ڈپریشن کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، اور گریف کے ساتھ بھی یہی چیز ریلیٹڈ ہے۔ گریف کو کلینکل سائیکولوجیکل پرسپیکٹو میں ہم بریومنٹ کے پرسپیکٹو میں بھی استعمال کرتے ہیں، لاس کو بھی کسی کے فوت ہو جانے سے، اور گریف کو بھی مختلف معانی میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ یعنی گریف کی جو وجوہات ہیں، گریف اور لاس کی، لاس ایک ایموشن ہے، ایک ایموشنل سٹیٹ ہے، گریف بھی ایک ایموشنل سٹیٹ ہے۔ ڈی ایس ایم میں ایز ڈس آرڈر استعمال نہیں ہوئے یہ الفاظ، لاس اور گریف، یہ کلینکل سائیکالوجی میں جنرل وے میں بولے جاتے ہیں، اور زیادہ تر اس وقت بولے جاتے ہیں جب انسان کا کوئی قریبی عزیز فوت ہو جائے، اس کے بعد اس کو لاس کہا جاتا ہے یا گریف کہا جاتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی کی دولت کھو گئی ہے، گم ہو گئی ہے، کسی کا گھر تباہ ہو گیا ہے، تو وہ بھی لاس ہے اور گریف بھی ہے۔ اسی طرح سے ایموشنل بریک اپس کے بعد بھی گریف کے سائنز اور سمپٹمز واقع ہوتے ہیں۔ تو لاس اور گریف ڈی ایس ایم 5 کے پرسپیکٹو میں ڈپریشن کے انڈر استعمال ہوتے ہیں، اور جنرل کلینکل سائیکالوجی میں ان کو علیحدہ سے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس کی علامات میں نے آپ کو بتائیں۔ اس کے بعد ہم انگزائٹی اور ٹراما کے پرسپیکٹو میں اپنے ڈی ایس ایم کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ persistent feelings of anxiety, fear, worry, terror and related conditions۔ تو انگزائٹی اور ٹراما سے ریلیٹڈ اگر کسی شخص کو یہ مسائل ہیں تو وہ تشویش کا شکار رہتا ہے، وہم کا شکار رہتا ہے، اس میں طرح طرح کے خیالات آتے رہتے ہیں جن کو کہ وہ اوائڈ نہیں کر سکتا، بار بار سوچیں آتی ہیں، obsessive compulsive disorder، اور ان خیالات پر قابو پانا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے، خوف زدہ بھی ہوتا ہے، گھبراتا ہے، پینک اٹیکس اس پہ آتے ہیں، avoidant behaviors to fearful situations، ایسی سماجی سچویشنز، ایسی جگہیں، ایسے افراد، ایسا ماحول جس سے کہ اس کو خوف آئے یا اس کا جو ٹراما ہے وہ ریکال ہوتا ہو، یہ شخص ری ٹراماٹائز ہونے کے چانسز ہوں، تو ان جگہوں سے اور اس قسم کے ماحول سے اور اس قسم کے افراد سے بھی یہ شخص اوائڈ کرتا ہے، ڈرتا ہے، گھبراتا ہے۔ ریکرنگ ایریٹیٹنگ تھاٹس اس میں آتی ہیں، بار بار خیالات سے دامن چھڑانا، اور برے خیالات، اس کو منفی خیالات جو کہ شیطان داخل کرتا ہے، آگے چل کر میں بتاؤں گا۔ ان ریکرنگ تھاٹس سے بھی جان چھڑانا مشکل ہو جاتا ہے، اور پھر ریچولسٹک بیہیویئر ریپیٹڈلی آ کر ہونا شروع ہوتا ہے، ایک ہی کام انسان بار بار کرتا ہے، یہ او سی ڈی کے سمپٹمز ہیں۔ تو اس قسم کی علامات ڈپریشن اور انگزائٹی سے ریلیٹڈ اگر کسی انسان میں ہوں تو اس کو چاہیے کہ، اور جو سکون تھراپسٹ ہے اس کو بھی چاہیے کہ سب سے پہلے رجوع کریں، وہ جو میں نے ایک پیراگراف پڑھا جو پرانا آرٹیکل ہے عمومی عقائد پر، اس میں جتنے بھی عقائد درج ہیں ان پر توجہ دینے کی اور ان کو اپنانے کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد پھر خوف اور حزن پر جو اسپیسیفک قرآنی آیات سے میں نے استدلال کیا ہے،
جو قرآن پاک میں تحقیق میں نے کی ہے اور کچھ آیات کو کمپائل کر کے ڈپریشن اور انگزائٹی کے پرسپیکٹو میں آج پیش کر رہا ہوں، ان آیات کی طرف اور ان میں چھپے ہوئے مضامین کی طرف بھی رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس آرٹیکل میں سب سے پہلا جو ہیڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ انسانی نفسیات میں خوف اور حزن آزمائش کے لیے رکھے گئے ہیں۔ انسان کی نفسیات میں خوف اور حزن کے پہلو آزمائش کے لیے ہیں۔ اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ کسی بھی شخص کو ڈپریشن ہو، انگزائٹی ہو، لاس، گریف اور ٹراما کے سمپٹمز ہوں، تو سب سے پہلی چیز جو اس کو سوچنی چاہیے کہ یہ کیوں ہوا، یہ ڈپریشن کیوں ہوا، یہ انگزائٹی کیوں ہوئی مجھے، آخر میں ہی کیوں، میرا ہی کیا قصور ہے، میرا ذہن ہی کیوں بھاری رہتا ہے، مجھے ہی نیند کیوں نہیں آتی۔ نیند کیوں رات بھر نہیں آتی، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔ تو یہ سب میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کیوں کا جواب، سب سے بہترین جواب یہ ہے کہ ہم آزمائش سے گزر رہے ہیں، اور ڈپریشن اور انگزائٹی کا جو جسٹیفیکیشن ہے، جو ریشنیل ہے، جو کاز ہے، وہ ٹیسٹیفیکیشن ہے۔ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ القرآن 2155 سے 157 تک یہ 3 آیات ہیں، اور ہم ضرور بالضرور تمہیں آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، تو اس لام کا ترجمہ جو لام لگا ہوا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، مترجمین نے اور شارحین نے اس کو ضرور بالضرور کے پرسپیکٹو میں لیا ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ تم آزمائے نہ جاؤ۔ اس پر قرآن پاک میں اور بھی حوالہ جات موجود ہیں، یعنی اس بات پر بہت اللہ تعالیٰ نے ایمفیسائز کیا ہے، کر رکھا ہے کہ تم آزمائے جاؤ گے ضرور، اس کا کوئی چانس نہیں کہ آپ بچ جائیں آزمائش سے۔ تو جو بھی انسان ہے، چاہے امریکہ میں ہے، چاہے جاپان میں ہے، چاہے پاکستان میں ہے، سب آزمائے جائیں گے۔ ہر بندہ آزمایا جا رہا ہے، چاہے جس بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، چاہے جو بھی اس کا رنگ ہے، جو نسل ہے۔ اس سے یہ اب سائیکو تھراپیوٹک پرسپیکٹو میں جو ریشنل ایموٹیو تھراپی ہے، بیلیف سسٹم پہ جس میں بات کی گئی ہے، تو اب ساتھ ساتھ آپ اپنے بیلیفز کو بھی موڈیفائی کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ اس نشست کے آخر تک آپ کا جو ڈپریشن اور انگزائٹی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، اور آپ دوسروں کے ڈپریشن اور انگزائٹی کو بھی اچھے طریقے سے علاج کر سکیں گے۔ تو یہ بیلیف ہے کہ کوئی انسان بچ نہیں سکتا آزمائش سے، جو بھی ذی روح بنی آدم پیدا ہو چکا ہے وہ آزمایا جا رہا ہے۔ تو قرآن پاک میں اور بھی بہت حوالہ جات موجود ہیں۔ تو ہم ضرور بالضرور تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف اور بھوک سے، اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں جن پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو کہتے ہیں بے شک ہم بھی اللہ ہی کے ہیں اور ہم اسی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں، اللہ ہی کا مال ہیں، اللہ ہی کی پوزیشن ہیں، اللہ کی پراپرٹی ہیں، ہم اللہ کی
پراپرٹی ہیں اور اللہ کی طرف ہی ہم لوٹ کر جائیں گے، یعنی ہمارا مؤاخذہ ہونا ہے، جواب طلبی ہونی ہے، حساب و کتاب ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہم لوٹ کر جائیں گے۔ اس میں یہ جو آیت ہے، میں نے ایک دفعہ پہلے بھی ایک نشست میں کہا تھا کہ صرف یہی ایک آیت، اور اس آیت کا صرف یہی ایک ٹکڑا، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اس میں تمام تر نفسیاتی مسائل سے چھٹکارا مضمر ہے، اتنا بڑا ایموشنل کتھارسس ہے، اتنے زیادہ معانی اور مطالب سے بھرا ہوا ہے یہ آیت کا یہ ٹکڑا، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ انسان کا قبلہ اس ٹکڑے کو سمجھنے سے درست ہو سکتا ہے۔ سارے کا سارا فلسفہ، سارے کا سارا زندگی کا ضابطۂ حیات اس ٹکڑے سے سمجھ آ سکتا ہے کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور کسی کے نہیں ہیں، نہ اپنے ہیں، نہ رشتہ داروں کے ہیں، نہ دنیا کے ہیں، کسی کے بھی نہیں ہیں، ہم اللہ کی پراپرٹی ہیں، اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس کے بھی مختلف معانی نکل سکتے ہیں، یعنی اللہ کی طرف لوٹ کر جائیں گے تو حساب کتاب ہوگا، جواب طلبی ہوگی، اور ساتھ ساتھ اس سے یہ مفہوم بھی نکلتا ہے کہ وہ کیا خوشی کا مقام ہوگا، وہ کیا وصل کا مقام ہوگا جب ہم اللہ کی طرف لوٹ کر جائیں گے اور اللہ تعالیٰ سے ملیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا بھی قرآن پاک میں تذکرہ ملتا ہے۔ تو اس آیت میں جو کہ یوزولی ہم کسی کے فوت ہونے پر پڑھتے ہیں، اور یہ ہم نے صرف اسی مقصد کے لیے رکھی ہے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور کبھی دوبارہ اس آیت کو ہم تلاوت نہیں کرتے، ہمارے منہ سے نہیں نکلتی، ہمارے منہ سے صرف اسی وقت نکلتی ہے جب ہم کسی کی فوتگی کی اطلاع پاتے ہیں، تو پھر ہم وہ بھی رسماً، یا ٹیکسٹ میسج کسی کو کرنا ہو تو رسماً اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا، اس کا مفہوم تو ہمیں بخوبی پتہ نہیں ہوتا۔ تو یہ آیت اور اس کا یہ ٹکڑا صرف اور صرف غم کے پرسپیکٹو میں نہیں ہے، اس میں انتہائی انبساط، کیف، خوشی، سرور، انٹاکسیکیشن، ایکسائٹمنٹ، پلیجر، جوائے، چیئرفلنس، یوتھفلنس سب چھپے ہوئے ہیں اس کے سیکنڈ پارٹ میں، اِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ تو اللہ کی طرف ہی رجوع کرنا ہے ہم نے، یہ خوشی کا مقام ہے، یہ غم کا مقام نہیں ہے۔ تو یہی وہ لوگ ہیں جن پر اپنے رب کی طرف سے پے در پے نوازشیں ہیں اور رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو ان 3 آیات سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ خوف آزمائے جانے کے لیے ایک محرک ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ۔ تو انگزائٹی کے ذریعے اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، اور پھر اس میں جو من کا استعمال ہوا ہے، من الخوف، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ انگزائٹی بھرپور نہیں ہے، انگزائٹی میں سے تھوڑی سی انگزائٹی سے آزماتے ہیں۔ انسان کو پیدا ہونے سے لے کر مرتے دم تک جتنی بھی مصیبتیں ملتی ہیں، خوف، جوع، نقص من الاموال والانفس والثمرات، جتنی بھی مصیبتیں انسان کو پیدا ہونے سے لے کر مرتے دم تک ملتی ہیں اللہ کی طرف سے، وہ بہت مختصر مصیبتیں ہیں، مصیبتوں میں سے تھوڑی سی مصیبتیں ہیں، پوری مصیبتیں تو نہیں ہیں، پوری مصیبتیں تو ہم نے ابھی تک دیکھی بھی نہیں، ہم تو عیش و آرام سے زندگی گزار رہے ہیں اس آزمائش میں، ہر طرح کی نعمتیں اور سہولیات ہمیں حاصل ہیں۔ دوزخ کو دیکھیے، جہنم کو، وہ ہے مصیبت،
اصل مصیبت. دنیا میں جتنی بھی مصیبتیں اللہ تعالیٰ آزمائش کے پرسپیکٹو میں دیتے ہیں وہ مصیبتوں میں سے کچھ مصیبت ہے، تھوڑی سی مصیبت ہے. اور پھر ایک تو خوف کی اصطلاح اور معنی ہم نے اس آیت سے اخذ کیا. دوسرا نقص من الاموال والانفس. تو نقص من الانفس جو ہے، انفس یعنی آپ کی سائیکیز میں نقائص پیدا کر کے بھی آپ کو آزمایا جائے گا. آپ کی سائیکیز میں، آپ کے مائنڈز میں نقائص پیدا کر کے، یعنی ڈس آرڈرز پیدا کر کے. نقائص کس کو کہتے ہیں؟ ڈس آرڈر کو، نقص یا نقص. تو نقائص سائیکیز کے 2021 میں ہمیں سمجھ آتے ہیں ایز مینٹل ڈس آرڈرز. تو سارے مینٹل ڈس آرڈرز کا تذکرہ اس فریز میں موجود ہے. وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَنفُسِ. خوف کا علیحدہ سے بھی اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا. پھر مصیبت کا ایک لفظ ہے، الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَہ. تو مصیبت کوئی بھی ہو سکتی ہے، اس میں سارے مینٹل ڈس آرڈرز بھی شامل ہیں، اس میں ساری میڈیکل پرابلمز بھی شامل ہیں، سوشل پرابلمز بھی شامل ہیں، اکنامک پرابلمز بھی شامل ہیں، پولیٹیکل پرابلمز بھی شامل ہیں، انوائرمنٹل پرابلمز. ہر طرح کی پرابلم جو بھی مسئلہ ہے وہ مصیبت کا پارٹ ہے. تو مصیبت میں بھی سب چیزیں شامل ہیں. تو اس حوالے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جتنی بھی مصیبتیں ہیں اور جتنے بھی مینٹل ڈس آرڈرز ہیں، اور اسپیسیفکلی جو ہماری آج کی نشست سے ریلیٹڈ ہیں، انگزائٹی اور ڈپریشن، یہ سب آزمائش کے پرسپیکٹو میں ہیں، آزمائے جانے کے لیے. تو اگر ان کا ریزن ہمیں پتہ ہو تو ان کو اچھے طریقے سے ٹیکل کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد دوسری ہیڈنگ جو اس آرٹیکل میں آپ کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ خوف اور حزن میں شیطان بھی اپنا کردار ادا کرتا رہتا ہے. اس آزمائش میں شیطان بھی اپنا کردار ادا کرتا رہتا ہے. اس پر بھی میں بات کرتا ہوں، لیکن ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایک پچھلا آرٹیکل ہے انسان کی ذہنی اور نفسیاتی صحت کی خرابی میں شیطان کے کردار پر قرآنی حوالہ جات. تو اس آرٹیکل میں میں نے تفصیل سے شیطان کے کردار کو زیر بحث لایا ہے. آج میں صرف 2 آیات کے ذریعے 2 آیات بطور حوالہ پیش کر کے ڈپریشن اور انگزائٹی میں شیطان کے کردار کو قرآنی پرسپیکٹو سے ثابت کر رہا ہوں. انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا ولیس بضارهم شیئا الا باذن اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. القرآن 58:10، 58 سورت نمبر اور 10 اس کی آیت نمبر. سرگوشی محض شیطان ہی کی طرف سے ہوتی ہے تاکہ وہ ایمان والوں کو پریشان کرے، حالانکہ وہ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا مگر اللہ کے حکم سے، اور اللہ پر ہی مومنوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے. تو اس آیت میں لیحزن الذین، تو حزن شیطان پرووائڈ کر رہا ہے، یعنی کہ ڈپریشن. جو لوگ ایمان لائے ان کو شیطان ڈپریس کر رہا ہے. وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، لیکن شیطان کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا مگر یہ کہ اللہ کی اجازت شامل حال ہو. تو اللہ کی اجازت بھی اگر شامل حال ہو تو پھر شیطان ڈپریشن پیدا کرتا ہے مؤمنین میں، ان لوگوں میں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں. تو صریحاً واضح اشارہ اس آیت میں ملتا ہے کہ شیطان ڈپریشن کو ڈیولپ کرتا ہے، پروڈیوس کرتا ہے مؤمنین میں.
اور مؤمنین کو اللہ پر ہی بھروسہ رکھنا چاہیے، یہ سمجھنا چاہیے کہ شیطان ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ تو اللہ سے استعانت اور مدد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ اسی لیے ہے کہ شیطان رجیم سے، شیطان لعین سے، عدو مبین سے پناہ مانگی جائے، اس سے دور رہنے کی، اس کے وسوسوں سے بچنے کی مدد اللہ سے چاہی جائے، تو اللہ تعالیٰ سے استعانت، مدد طلب کی جائے۔ اس آیت میں آپ کو یہ اندازہ ہوا کہ ڈپریشن جو ہے وہ شیطان بھی اپنا کردار ادا کرتا ہے، اور جو دوسرا مضمون میں نے جس کا تذکرہ کیا، انسان کی ذہنی و نفسیاتی صحت کی خرابی میں شیطان کے کردار پر قرآنی حوالہ جات، اس میں آپ کو پھر اور بھی آیات بطور حوالہ ملیں گی۔ ایک دوسری آیت ہے القرآن 3175، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین، بے شک یہ شیطان ہی ہے، انما ذالکم الشیطان، یہ شیطان ہی ہے، یہ شیطان ہی ہے جو تمہیں اپنے دوستوں سے دھمکاتا ہے، بس ان سے مت ڈرا کرو اور مجھ ہی سے ڈرا کرو اگر تم مومن ہو۔ یہاں پہ بھی شیطان جو ڈر پیدا کر رہا ہے، جو انگزائٹی پروڈیوس کر رہا ہے مسلمانوں کے، مومنوں کے دلوں میں، اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے کہ یہ شیطان ہی ہے جو ڈر پیدا کرتا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ امریکہ سے جاپان تک کیا کوئی انسان ایسا ملے گا جو یہ چاہے اپنی مرضی سے کہ مجھ میں ڈر پیدا ہو، یا میں ڈپریس ہو جاؤں، میں اینکشس ہو جاؤں؟ کیا کسی انسان کی، کسی عاقل انسان کی، کسی ذی شعور انسان کی یہ تمنا ہو سکتی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے ڈپریس ہو، اپنی مرضی سے اینکشس ہو، اپنی مرضی سے مینٹل ڈس آرڈرز کا شکار ہو، اور اپنی مرضی سے خوف کھائے اور گھبرائے؟ کیا کوئی انسان یہ چاہتا ہے؟ تو اگر انسان کی اپنی مرضی اس میں شامل حال نہیں ہے تو کامن سینس ہے کہ کوئی دوسری ہستی ہے، کوئی دوسرا فیکٹر ہے جو کہ انسان میں ڈر اور خوف پیدا کرتا ہے۔ تو قرآن پاک ان فیکٹرز میں سے ایک بھاری بھرکم فیکٹر جو کہ شیطان کا ہے، اس کی طرف نشاندہی فرما رہا ہے کہ خوف اور حزن میں شیطان بھی اپنا بھرپور کردار ادا کرتا ہے، لیکن بإذن اللہ، اللہ کی مرضی کے بغیر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اب تیسری جو ہیڈنگ آپ کو اس آرٹیکل میں ملتی ہے وہ ہے خوف اور حزن سے بچاؤ کے لیے مددگار محرکات درج ذیل ہیں، یعنی کہ جو کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز ہیں جو کہ پریونشن میں مدد دے سکتے ہیں، ڈپریشن، انگزائٹی، لاس، گریف اور ٹراما کی پریونشن میں جو فیکٹرز مدد دے سکتے ہیں، مددگار ہیں، وہ فیکٹرز قرآن پاک میں بتائے گئے ہیں۔ تو ان میں سے سب سے پہلا فیکٹر یہ ہے کہ قرآن پاک سے ہدایت کا حصول۔ اگر انسان قرآن پاک سے ہدایت حاصل کرنا چاہے گا تو وہ پریونٹ ہوگا ڈپریشن سے، انگزائٹی سے، لاس سے، گریف سے، ٹراما سے اور سارے مینٹل ڈس آرڈر سے، جیسا کہ میں نے ابھی شروع میں وہ پیراگراف پڑھا آپ کے لیے۔ تو وہ قرآن سے ہدایت حاصل کی گئی ہے، وہ لب لباب ہے، خلاصہ ہے۔ تو قرآن سے ہدایت پریونٹ کرتی ہے مینٹل ڈس آرڈرز کو بھی اور خوف اور حزن کو بھی۔ قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔
القرآن 2:38، ہم نے فرمایا یعنی اللہ نے فرمایا تم سب جنت سے اتر جاؤ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے تو جو بھی میری ہدایت کی پیروی کرے گا نہ ان پر کوئی خوف طاری ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو جب انسان جنت سے نکلا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ کہا کہ میری طرف سے جب بھی کوئی ہدایت آئے گی، یعنی کوئی بھی پیغمبر جب کوئی ہدایت لے کر آئے گا تو اس دور میں جتنے بھی لوگ زندہ ہوں گے، اگر وہ اس ہدایت کو جو کہ میری طرف سے لے کے وہ جائے گا، اگر اس ہدایت کو قبول کریں گے اور اس پر عمل کریں گے تو ڈپریشن اور انگزائٹی سے ان کو کہہ دیں کہ وہ محفوظ رہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک نسخہ دیا، پریونٹیو میجر دیا کہ جس دور میں بھی جو بھی پیغمبر ہدایت لے کے آئیں گے ان کی ہدایت کی اتباع کرنے پر بہت سے انعامات اور اکرامات ملیں گے، جس میں سے ایک نفسیاتی انعام یہ ہوگا کہ اتباع کرنے ہدایت کا اتباع کرنے والوں پر نہ خوف ہوگا نہ حزن ہوگا، ان کو ڈپریشن اور انگزائٹی جیسے امراض نہیں ہوں گے۔ تو 2021 میں قرآن پاک اللہ کی طرف سے ہدایت کا ذخیرہ ہے، مجموعہ ہے۔ تو قرآن پاک سے ہدایت حاصل کرنا ڈپریشن اور انگزائٹی کو پریونٹ کرنے کے لیے ضروری ہے۔ اس کے بعد دوسرا جو فیکٹر ہے جو کہ پریونٹ کر سکتا ہے ڈپریشن اور انگزائٹی کو، وہ ہے ایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا۔ تو اب یہ اصطلاح تو آپ روزمرہ سنتے رہتے ہیں، بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں، اللہ پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ الفاظ جو کہ ہم سنتے رہتے ہیں روزمرہ زندگی میں، اس کو نفسیاتی پرسپیکٹو میں اور اصل دینی مفاہیم میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ پر ایمان لانا ڈپریشن اور انگزائٹی کو کیسے پریونٹ کر سکتا ہے۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ اللہ پر ایمان لانے سے مراد کیا ہے۔ کیا صرف یہ کہہ دینا منہ سے کافی ہے؟ یعنی مثال کے طور پر ایک 3-4 سال کا بچہ ہے، آپ اس سے پوچھتے ہیں کیا تمہارا اللہ پہ ایمان ہے، جو اس نے رٹا لگایا ہوتا ہے وہ آپ کو بتاتا ہے۔ پھر دوسرا کلمہ شہادت، شہادت مانے گواہی دینا کہ میں ایمان لاتا ہوں۔ تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ کیا اس کی ریسیٹیشن، اس کا جو بولنا ہے، کیا اس میں کوئی معانی اور مفاہیم پوشیدہ ہیں؟ کیا وہ سمجھ بھی رہا ہے جو کہہ رہا ہے؟ Does he mean what he says? Actually meaning کا پتہ ہے اس کو؟ تو یہ جو 3-4 سالہ بچے کی میں نے مثال دی، یہی مثال اکثریت ایڈلٹس پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے کہ ایمان کے درست مفہوم کو سمجھے بغیر ایمان لانا، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس سے کیا فوائد حاصل ہوں گے۔ تو ایمان اللہ پر لانا، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، القرآن 3:139۔ اور تم ہمت نہ ہارو۔ اب یہ 5 ٹائٹلز ہم نے بنائے تھے، یہ چھٹا بھی بیچ میں آ گیا، لوزنگ ہوپ، نا امیدی۔ یہ بھی ڈپریشن ہی کا ایک پارٹ ہے، نا امیدی، ڈس ہرٹ ہونا، نا امید ہونا۔ ولا تہنوا، ہمت نہ ہارو، ولا تحزنوا، اور غمگین بھی نہ ہو، وانتم الاعلون، اور تم ہی غالب آؤ گے۔
ان کنتم مؤمنین، شرط یہ ہے کہ تم ایمان رکھتے ہو۔ اب ایمان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور پچھلی نشستوں میں، تزکیہ نفس کی نشستوں میں کچھ بحث اس پر کر چکا ہوں۔ آج چونکہ وقت کی کمی ہے، لہٰذا میں آپ کو ایمان کا ایک ایسا متبادل لفظ آپ کی اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق پیش کرتا ہوں، جس سے کہ آپ کو آسانی سے ایمان کی سمجھ آ سکتی ہے، اور وہ لفظ ہے ٹرسٹ۔ اردو میں اعتبار کہیں، اعتماد کہیں، لیکن اردو سے بھی زیادہ آپ کو ٹرسٹ سمجھ آ سکتا ہے۔ ٹرسٹ، آپ اپنی روزمرہ زندگی میں بولتے ہیں یہ لفظ ٹرسٹ، ڈو یو ٹرسٹ می؟ تو یہی ایمان ہے، اور یہ ایمان کا یہ جو مفہوم ہے ٹرسٹ کا، یہ بھی قرآن پاک سے ثابت ہے۔ پہلے بھی میں نے شاید ایک دفعہ بتایا کہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کو بہلا پھسلا کر لے جانا چاہتے تھے، اور یعقوب علیہ السلام پریشان ہو رہے تھے، تو ان بھائیوں نے، جو قرآن کی آیت ہے اس میں ایمان کا لفظ آتا ہے کہ اے ہمارے ابا جان، کیا آپ ہم پر ایمان نہیں رکھتے؟ ٹرسٹ ہے یہ۔ تو ٹرسٹ کے پرسپیکٹو میں اب آپ اپنے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ کیا ہم اللہ پر ٹرسٹ کرتے ہیں؟ تو ٹرسٹ کرنے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کو سمجھنا ضروری ہے کہ کیا ہم اللہ تعالیٰ کی رحمان ہونے پر ٹرسٹ کرتے ہیں؟ کیا رحیم ہونے پر اعتماد رکھتے ہیں؟ کیا رب ہونے پر اعتماد رکھتے ہیں؟ رؤوف اور رحیم ہونے پر اعتماد رکھتے ہیں؟ کیا ہم اس چیز پر اعتماد رکھتے ہیں کہ وہ شافی، اللہ ہی شفا دیتے ہیں؟ تو اگر ہم اعتماد رکھتے ہیں، ٹرسٹ رکھتے ہیں، تو پھر نفسیاتی مسائل چمانی، ان کا کیا جواز بنتا ہے پھر؟ تو اور اللہ تعالیٰ ایکسپلیسٹلی خود فرما رہے ہیں کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ شرط یہ ہے کہ ایمان کو درست کیجئے، ایمان کو درست مفاہیم میں سمجھیے اور ٹرسٹ کیجئے۔ اللہ پر ٹرسٹ کرنا، ایمان لانا ہے اللہ پر۔ پھر اس کے بعد اگلی ہیڈنگ آپ کو ملتی ہے ایمان بالربوبیت، اللہ کے رب ہونے پر ایمان لانا۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحیم۔ القرآن 41:30 سے لے کر 32 تک 3 آیات ہیں، جس میں سے کہ میں نے یہ استدلال کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر مضبوطی سے قائم ہو گئے، تو ان پر فرشتے اترتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم خوف نہ کرو اور غم نہ کرو۔ تو یہ خوف اور غم نہ کرنے کے جو مصادر ہیں، جو کیریکٹرسٹکس ہیں، وہ کیا ہیں؟ وہ یہ کہنا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس پر ثابت قدمی دکھانا، یعنی یہ 2 ایٹریبیوٹس جو لوگ میٹ کرتے ہیں، ایک تو اقرار کرتے ہیں کہ ہمارے رب اللہ ہیں، اور دوسرا اس پر ثابت قدمی دکھاتے ہیں۔ رب سے مراد پالن ہار، پالنے والے، ہمیں فیڈ کرنے والے، ہمیں نرش کرنے والے، ہمیں ڈیولپ کرنے والے۔ تو ایک ایٹریبیوٹ ہے اللہ کا الخالق، پیدا کرنے والا،
اور پھر رب کی جو صفت ہے اللہ تعالیٰ کی، اس سے مراد یہ ہے کہ پیدا کرنے کے بعد پھر پرورش کرتے چلے جانا، ہر لمحہ پرورش کرنا، نشو و نما کرنا، بڑھوتی دینا، نمود اور نمو بخشنا، ریکگنیشن دینا. تو بہت ہی براڈ ٹرم ہے رب کی. تو جو لوگ اس پر ثابت قدمی دکھاتے ہیں، اس پر یقین ان کا پختہ ہوتا ہے. ایمان کا ایک مطلب یقین بھی ہے، لیکن میں نے جو آپ کو آج کی نشست میں ٹرسٹ بتایا وہ بہت ہی سمپل ہے آپ کے لیے. ٹرسٹ تو ان پر فرشتے اترتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم خوف نہ کرو اور غم نہ کرو اور تم جنت کی خوشیاں مناؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. جنت کی خوشیاں مناؤ یہ ترجمہ ہے. وَأَبْشِرُوا، جنت کی بشارت پاؤ. وَأَبْشِرُوا، اس آیت میں یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ بات دنیا کی ہو رہی ہے، یہ آخرت کی بات نہیں ہو رہی. یہ فرشتے جنت میں کھڑے ہو کر یہ نہیں کہہ رہے کہ جنت تمہیں مل چکی ہے اب خوشیاں مناؤ. اسی آیت میں پتہ چلے گا. تو جنت کی بشارت پاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. تو نحنو اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست ہیں اور فی الآخرہ، اور آخرت میں بھی تمہارے دوست ہیں. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور جنت میں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے، تمہارے انفس کے لیے، تمہاری سائیکیز کے لیے وہ سب کچھ ہے جس کی تم ڈیزائر کرتے تھے، اشتہا کرتے تھے اور جس کی تم دعا کرتے تھے. اور ہم نزلا من غفور الرحیم، ہم بڑے بخشنے والے رحم فرمانے والے کی طرف سے نازل ہوئے ہیں. اور یہ جو نعمتیں آپ کو ملیں گی یہ بھی غفور الرحیم رب کی طرف سے نازل ہوں گی. تو نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، اور وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، ان دونوں فریزز سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ دنیا میں، دنیا کی زندگی میں بھی یہ بشارت دی جا سکتی ہے انسان کو اس کی کامیابی کی. اس طرح سے ایک اور آیت ہے قرآن پاک میں، یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ خود، یہاں تو فرشتے بشارت دے رہے ہیں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ خود بشارت دے رہے ہیں نفس مطمئنہ کو. ایسا نفس جو کہ پرسکون ہے، جو نیگیٹیوٹی سے خالی ہے، جو پیوریفائیڈ ہے، جس نے تزکیہ کر رکھا ہے اپنا اللہ کی مرضی اور ہدایت اور اللہ کی مدد سے. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو راضی برضا ہنسی خوشی اپنے رب کی طرف لوٹ آ. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا. تو اس میں اب مزید تفصیلات میں نہیں جاؤں گا کیونکہ وقت کی کمی ہے. صرف آپ یہ سمجھیے، کیا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس آیت میں بشارت جو ہے وہ فرشتے جنت میں کھڑے ہو کر دے رہے ہیں، یا یہ بعد میں ملے گی یہ بشارت جنت میں جانے کے بعد یا روز محشر، تو اس سلسلے میں آپ یہ سمجھیے کہ نفس زندہ رہتا ہے ایون دنیاوی وصال کے بعد بھی. تو برزخ میں بھی یہ بشارتیں پاسبل ہیں، قبر میں بھی یہ بشارتیں پاسبل ہیں، اور حالت زندگی میں بھی یہ بشارتیں پاسبل ہیں. اس پر قرآن پاک نے کوئی قدغن نہیں لگائی کہ یہاں پہ پاسبل نہیں ہے. میں آگے چل کر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ
کے بارے میں ایک آیت پیش کروں گا تو اس سے یہ مسئلہ مزید بھی واضح ہوگا۔ تو اللہ کے رب ہونے پر ایمان رکھنا، پھر یہی مضمون ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں القرآن 46:13 اور 14 دو آیات میں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کرسٹل کلیئر، اولئک اصحاب الجنہ خالدین فیہا جزاء بما کانوا یعملون۔ بے شک جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر استقامت اختیار کی، تو ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہی لوگ اہل جنت ہیں اور جو اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، یہ ان اعمال کی جزا ہے جو یہ کیا کرتے تھے۔ تو ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارے رب ہیں، ثم استقاموا، پھر اس پر استقامت دکھائی، ثابت قدم رہے، فلا، پس نہیں ہوگا، خوف، علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم یحزنون، اور ان پر کوئی حزن بھی نہیں ہوگا، اور نہیں ہے، نہ ان پر کوئی خوف ہے نہ ان پر کوئی حزن ہے۔ من عرف نفس فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اللہ کو پہچان لیا۔ جو اپنے نفس کو پہچان چکا ہے وہ اللہ کو پہچان آلریڈی چکا ہے۔ تو ترجمے میں بہت سے نشیب و فراز اور بہت سے معانی اور مفاہیم کا استدلال کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال یہ تو کرسٹل کلیئر، اور پھر اور بھی آیات آگے آ رہی ہیں جس میں کہ کرسٹل کلیئر ہے، اظہر من الشمس ہے کہ خوف اور حزن سے بہت سے لوگ محفوظ ہیں، اور ان کے ایٹریبیوٹس قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ پھر تیسری جو آپ کو ہیڈنگ ملتی ہے، سائیکو سوشل فیکٹر جو کہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے ڈپریشن، انگزائٹی کو پریونٹ کرنے کے سلسلے میں، وہ ہے 3 اصطلاحات میں نے ایک جگہ جمع کر کے لکھی ہیں، خود سپردگی، ولایت اور احسان۔ یہ 3 اصطلاحات ہیں جو کہ 3 آیات میں ثابت ہو رہی ہیں۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، القرآن 2:112۔ ہاں، جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا، یعنی خود کو اللہ کے سپرد کر دیا، اور وہ صاحب احسان ہو گیا، تو اس کے لیے اس کا اجر اس کے رب کے ہاں ہے۔ ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا۔ پھر دوسری آیت القرآن 10:62، مشہور آیت، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آگاہ ہو جاؤ، خبردار کہ اللہ تعالیٰ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ رنجیدہ اور غمگین ہوں گے۔ اب یہ ترجمے میں آپ دیکھ رہے ہیں، بے شک اولیاء اللہ پر نہ کوئی خوف ہے، دس از پریزنٹ ٹینس، اور نہ وہ رنجیدہ و غمگین ہوں گے ان فیوچر۔ تو یہ پریزنٹ اور فیوچر کی کیا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو انگزائٹی ہے وہ فیوچر سے ریلیٹڈ ہوتی ہے۔ انگزائٹی انسان فیوچر کے لیے رکھتا ہے، فیوچر کے کسی واقعے کے لیے، فیوچر کی کسی ہیپننگ کے لیے اینکشس ہوتا ہے، اور جو خوف ہے وہ ماضی کے کسی سانحے پر، جو غم ہے، جو ڈپریشن ہے، وہ ماضی کے کسی سانحے پر ہوتا ہے، اور جو خوف ہے، انگزائٹی ہے، وہ مستقبل کے بارے میں فکر مند رہنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو جنت میں پہنچ کر ڈپریشن کا ہونا تو محال ہے، نہ ہی انگزائٹی کا۔ تو یہ تو سب کو پتہ ہے، کامن سینس ہے کہ جنت میں پہنچ کر نہ کوئی خوف ہوگا، نہ انگزائٹی ہوگی، نہ اور کوئی مسئلہ ہوگا، یہ تو ہر مسلمان کو پتہ ہے۔
تو بے شک اولیاء اللہ پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ رنجیدہ اور غمگین ہوں گے۔ تو اب 3 چیزیں ان 2 آیات سے حاصل ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز من اسلم، جس نے خود سپردگی کی، تو پتہ یہ چلا کہ سبمیشن، اسلام قبول کرنا، سلامہ اور تسلیم کرنا اور امن چاہنا اور سبمٹ کرنا خود کو، تو جس نے سبمیشن کی، خود سپردگی کی، تو پتہ یہ چلا کہ ڈپریشن اور انگزائٹی سے بچنے کے لیے خود سپردگی اللہ کو ضروری ہے۔ اللہ کو سپرد کرنا اپنا آپ، اللہ کو دے دینا، سر تسلیم خم کر دینا۔ اور دوسرا جو لفظ یہاں سے پتہ چلا وہ ہوا محسن، تسلیم بھی کرے اور احسان بھی کرے۔ یعنی احسان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سیٹ ڈیوٹیز سے، جو اللہ تعالیٰ نے سیٹ کی ہیں، جو ڈیوٹیز، جو فرائض، ان سے آگے بڑھ کر مزید تگ و دو کرے، نوافل پڑھے، احسان کرے۔ تو احسان کو آپ نوافل کے پرسپیکٹو میں لیجئے آسانی سے سمجھنے کے لیے، یعنی کوئی لائبلٹی نہ ہو پھر بھی نیکی کرے، ڈیوٹی نہ بھی ہو پھر بھی نیکی کرے، یہ نہ کہے کہ میرا کام تو نہیں بنتا، میری تو ذمہ داری نہیں ہے، پھر بھی کرے، تو وہ محسن ہے۔ اور پھر تیسرا جو لفظ ہے وہ اولیاء کا ہے، جس پر میں نے پہلے بھی ایک نشست میں روشنی ڈالی تھی۔ تو 3 جو چیزیں ہیں، خود سپردگی، ولایت اور احسان۔ تو خود سپردگی کو تو آپ سمجھتے ہیں سیلف سبمیشن، اپنے آپ کو سبمٹ کر دے کہ آسان مطلب یہ ہے کہ اپنی مرضی کو مٹا دے اور اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے۔ یہ ہے سیلف سبمیشن، کہ جو آپ چاہیں گے ویسا ہی ہوگا، جو مزاج یار میں آئے کرے، جو اللہ چاہیں گے ویسا ہی ہوگا اور میں ویسا ہی کروں گا۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تو اللہ کی جو چاہت ہے، اللہ کی جو منشا ہے وہ سپیریئر ہے، اور میرا جو منشا اور ارادہ ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے، اس کو میں ختم کیے دیتا ہوں۔ تو یہ ہے سیلف سبمیشن۔ اور احسان کا میں نے آپ کو بتایا کہ احسان سے مراد یہ ہے کہ اگر لائبلٹی نہ بھی ہو تب بھی فیور کے طور پر انسان اچھے اعمال اور نیکیاں کرنے کا خواہش مند ہو اور کرے۔ اب تیسری چیز رہ گئی ولایت۔ تو یہ ایک ٹیکنیکل اصطلاح ہے، اس کی تفصیل میں اگر میں چلا گیا تو بہت ہی وقت درکار ہے۔ عمومی طور پر اس کو ترجمے میں دوستی کے پرسپیکٹو میں لیا جاتا ہے۔ بے شک اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہے، نہ کوئی غم ہے، نہ کوئی غم ہوگا، نہ کوئی خوف ہوگا۔ تو یوزولی اس کو دوستی کے پرسپیکٹو میں لیا جاتا ہے۔ میں آپ کو صرف ایک اور آیت کا حوالہ دے کر سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں ولی کا مفہوم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں آیت الکرسی کے بعد کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ دوست ہیں ان لوگوں کے جو ایمان لائے، اور اللہ ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود بتایا قرآن پاک میں کہ میں کس کا دوست ہوں، میرا دوست کون ہے، دوستی کس سے ممکن ہے۔ تو ایمان اس کے لیے شرط اولین ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کو دوست رکھتے ہیں۔ تو قرآن پاک میں اگر ہم بغور جائزہ لیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی پرسپیکٹو میں 2 طرح کے لوگ ہیں، ایک اولیاء اللہ ہیں اور ایک اعداء اللہ ہیں۔
اللہ کے دوست اور اللہ کے دشمن. تو دشمن وہ ہیں جو کفر کرتے ہیں اور دوست وہ ہیں جو ٹرسٹ کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں. تو ٹرسٹ کے پرسپیکٹو میں آپ سمجھیے دوست وہ ہیں جو ٹرسٹ وردی ہیں، دونوں جانبین سے اللہ پر بھی ٹرسٹ کرتے ہیں اور اللہ بھی ان پر ٹرسٹ کرتے ہیں، ٹرسٹ وردی ہیں. ان کا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی آزمائش ان پر بھیجتے ہیں تو اس ٹرسٹ کے ساتھ بھیجتے ہیں کہ یہ بندہ اس آزمائش میں پورا اترے گا. دونوں طرف سے اعتماد کی فضا ہے. تو یہ ایک اصطلاح ہے، اس کے لیے پھر مزید وقت درکار ہے اس کو بیان کرنے کے لیے، لیکن آج کی نشست کے پرسپیکٹو میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ خود سپردگی اور ٹرسٹ اور فیور. احسان کو آپ سیلف ٹرانسینڈنس کے پرسپیکٹو میں بھی لے سکتے ہیں، جو میسلو نے بتایا کہ سیلف ایکچولائزیشن جب انسان کو حاصل ہو جائے تو اس کے بعد سیلف ٹرانسینڈنس یہ ہے کہ تھنکنگ بیونڈ یور سیلف. پھر آپ چیریٹی میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں، پھر آپ دوسروں کی فلاح میں، سیلف ٹرانسینڈنس میں. تو سیلف ٹرانسینڈنس بھی میسلو کا جو سیلف ٹرانسینڈنس ہے وہ احسان ہے. اور احسان تبھی پاسبل ہے جب تزکیہ نفس ہو چکا ہو. تزکیہ نفس احسان پر آمادہ کرتا ہے. اس کے بعد ایک اگلی ٹرم ہے تقوی اور تزکیہ نفس، یعنی کہ ڈپریشن، انگزائٹی اور لاس، گریف اور ڈراما سے بچنے کے لیے تقوی اور تزکیہ نفس بھی ضروری ہے. یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقی واصلح. تو پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا تھا کہ جس نے ہدایت قبول کی. اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اے اولاد آدم، اگر تمہارے پاس تم میں سے رسول آئیں جو تم پر میری آیتیں بیان کریں، پس جو پرہیزگار بن گیا اور اس نے اصلاح کر لی تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے. فمن اتقی واصلح، تو تقا یعنی تقوی جس نے حاصل کیا، اور اصلح یعنی جس نے نفس کو پیوریفائی کیا، اعمال صالحہ بجا لاتا رہا، نفس کو پیوریفائی کر لیا. تو تقوی اور تزکیہ نفس بھی پریونٹیو میجرمنٹ کے طور پر قرآن کریم میں بیان ہوئے ہیں. ڈپریشن اور انگزائٹی سے بچنے کے لیے، محفوظ رہنے کے لیے انسان کو چاہیے کہ وہ متقی ہو اور تزکیہ نفس شدہ ہو. اور میں نے پچھلی نشست میں تزکیہ نفس کی نشست میں بھی بتایا کہ جتنا انسان کی کیپیسٹی ہے، فرشتہ تو انسان نہیں بن سکتا، جتنا انسان کی کیپیسٹی ہے تزکیہ نفس کی، اتنی اس حد تک تزکیہ نفس کرنا آئیڈیل ہے. اس کے بعد دو اور اصطلاحات ہیں جو کہ کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز ہیں ٹو پریونٹ ڈپریشن، انگزائٹی، لاس، گریف اور ٹراما. وہ ہیں الصلاۃ والزکاۃ، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. القرآن 2:277. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے. یہ ایمان لانا اور نیک اعمال کرنا میں پہلے بھی ڈسکس کر چکا ہوں، لہٰذا اس آیت میں نے صرف صلاۃ اور زکوٰۃ پر فوکس کیا ہے. نماز قائم رکھی اور زکوٰۃ دیتے رہے. ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ رنجیدہ ہوں گے. تو نماز، صلاۃ اور زکوٰۃ کی ادائیگی مال میں سے 2.5% سالانہ اس پڑے رہنے والے مال میں سے جو کہ شریعت تقاضا کرتی ہے، اس زکوٰۃ دینا اور نماز قائم کرنا. اور نماز پر بھی اور نماز کی جو
مقصد اور معنویت ہے اس پر بھی میں پچھلی نشستوں میں بات کر چکا ہوں۔ قائم کرنے سے کیا مراد ہے؟ اٹیچ، اتصال رکھنا، اللہ تعالیٰ سے اٹیچ رہنا، پنجگانہ فرض نماز ادا کرنے کے ساتھ ساتھ قائم رکھنے کا مفہوم یہ بتایا تھا میں نے کہ جو 5 وقتہ نماز کے علاوہ جو درمیانی اوقات ہیں ان میں بھی متصل باللہ رہے، یہ ہے نماز قائم کرنا، اللہ سے اتصال رکھے، متصل رہے، مسلی رہے۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے اعمال صالحہ، یعنی کہ نیک اعمال کرنا، اچھے کام کرنا، ایسے کام کرنا جن پر اجر و ثواب کا وعدہ ہے۔ ان کاموں کو کرتے رہنے سے بھی ڈپریشن اور انگزائٹی پریونٹ ہوں گے۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ، جو ایمان لایا وَأَصْلَحَ اور نیک کام کرتا رہا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اور ہم پیغمبروں کو نہیں بھیجتے مگر خوشخبری سنانے والے اور ڈر سنانے والے بنا کر، تو جو شخص ایمان لے آیا اور عملاً درست ہو گیا، نیک اعمال کرتا رہا، تو اس پر بھی کوئی خوف نہیں اور نہ وہ غمگین ہوگا۔ تو اعمال صالحہ بھی پریونٹیو میجرمنٹ کے طور پر ضروری ہیں۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے صدقہ و خیرات۔ پہلے زکوٰۃ کے بارے میں بتایا تھا علیحدہ سے، اب یہ صدقہ و خیرات ہے، اس میں زکوٰۃ بھی شامل ہے، لیکن زکوٰۃ سے ہٹ کر بھی اضافی وہ جو احسان کا لفظ ہم نے پہلے یوز کیا، تو احسان کے پرسپیکٹو میں مزید خرچہ کرنا اللہ کی راہ میں۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولأجل لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ القرآن 262 جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں اور پھر اپنے خرچ کیے ہوئے کے پیچھے نہ احسان جتلاتے ہیں اور نہ اذیت دیتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے اور ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے۔ پھر ایک اور آیت ہے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ تو جو لوگ اللہ کی راہ میں شب و روز اپنے مال پوشیدہ اور ظاہر دونوں طریقوں سے خرچ کرتے ہیں، تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ تو صدقہ و خیرات فی سبیل اللہ کرنے کے بارے میں اور بھی بہت سی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس کے فوائد بتائے ہیں، اور میرا ایک جو مضمون ہے تزکیہ نفس پر قرآنی حوالہ جات، اس میں بھی میں نے واضح کیا ہے کہ جو تزکیہ ہے، زکوٰۃ اور تزکیہ ان کا ایک ہی مادہ ہے، اور زکوٰۃ بھی اور صدقہ و خیرات بھی کس چیز کے لیے ہیلپ کرتے ہیں؟ مینٹل پیوریفیکیشن کے لیے، یعنی کہ پازیٹیو تھنکنگ اڈاپٹ کرنے کے لیے، پیس آف مائنڈ کے لیے، ذہنی سکون کے لیے، ذہنی سکون کے لیے زکوٰۃ دینا۔ اور اس پر تو میری ایک تحقیق بھی ہے پاکستان میں، پاکستانیوں پر، کہ پاکستانی جب زکوٰۃ دیتے ہیں، چیریٹی دیتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، تو ان میں انگزائٹی اور ڈپریشن کم ہوتا ہے۔ اس پر باقاعدہ تحقیق بھی ہے میری پاکستانی پرسپیکٹو میں۔ تو یہ تھے آپ نے دیکھے پریونٹیو میجرز۔ کون کون سے پریونٹیو میجرز ہم نے دوبارہ دیکھتے ہیں قرآن پاک سے دیکھے ڈپریشن اور انگزائٹی کو ختم کرنے کے، پریونٹ کرنے کے لیے، کہ اگر کوئی یہ چاہے کہ خوف اور حزن سے بچا رہے، محفوظ رہے، پریونٹ ہو، تو وہ یہ کرے کہ قرآن پاک سے ہدایت کا حصول کرے، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھے، اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر ایمان رکھے، اور خود سپردگی کرے اللہ کے سامنے، اللہ سے دوستی کرنا چاہے، احسان کرنا چاہے، تقوی اختیار کرے، تزکیہ نفس کرے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، اعمال صالحہ
بجا لائے اور صدقہ و خیرات کرے، تو یہ سارے امور قرآن پاک سے کوریلیٹڈ ہیں ود حزن اور خوف۔ یہ وہ سائیکو سوشل فیکٹرز ہیں جو کہ آیات الہیہ میں، قرآن پاک کی آیات میں پازیٹیولی کوریلیٹڈ ہیں ود ڈپریشن اور انگزائٹی۔ یعنی اگر یہ کازز ہوں گے، یہ سائیکو سوشل فیکٹرز میٹ ہوں گے تو ڈپریشن بھی نہیں ہوگا اور انگزائٹی بھی نہیں ہوگی۔ اب اس میں ایک اشکال ہے، ایک شبہ والی بات ہے تھوڑی سی، کہ ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ ان آیات سے یہ استدلال کریں کہ یہ سارے کام تو اچھے ہیں کرنے کے لیے، صدقہ دینا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، اعمال صالحہ کرنا، متقی بننا، یہ سب چیزیں تو ٹھیک ہیں، لیکن جو ڈپریشن اور انگزائٹی کی ایبسنس ہے وہ جنت میں ہے، وہ دنیا میں ممکن نہیں ہے۔ تو میرا یہ نقطہ نظر نہیں ہے، میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ڈپریس ہونے کے لیے اور اینکشس ہونے کے لیے ہی دنیا میں بھیجا ہے، ایسا تو نہیں ہے۔ فَفَرِحُوا بِهَا، دنیا میں بھی انسان فرحت پا سکتا ہے، خوش ہو سکتا ہے، اور اس کو خوش رہنا بھی چاہیے۔ اگر ڈپریس، وہ انسان کیسا انسان ہوگا آپ امیجن کیجئے، جو کہ میجر ڈپریسو ڈس آرڈر کا شکار ہو، شیطان کے نرغوں میں ہو، اینکشس ہو، obsessive compulsive ڈس آرڈر کا شکار ہو، اس کی عبادت کا ذرا تصور کیجئے کہ اس کی عبادت کی کوالٹی کیا ہوگی۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادات کی نظر ثانی کیجئے، ان کا مشاہدہ کیجئے، صحابہ کرام کی عبادات اور نماز کی کیفیات کا مطالعہ کیجئے، تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ کی عبادت پرسکون ہو کر کی جانی چاہیے، جس سے کہ اس کی کوالٹی بھی بہتر ہوگی۔ تو میرا کلیم یہ ہے کہ ایبسنس آف ڈپریشن اینڈ اینگزائٹی از آئیڈیل اسلامکلی۔ دین کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان جو بھی ہو وہ نہ خوفزدہ ہو، نہ غمزدہ نہ ہو، دنیا میں بھی نہ ہو، آخرت میں بھی۔ آخرت میں تو کامن سینس ہے کہ نہیں ہوگا، جب جنت مل جائے گی تو بالکل بھی نہیں ہوگا، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں بھی نہ ہو، ڈپریس ہونا اور اینکشس ہونا، غم رکھنا اور حزن رکھنا، یہ نفسیاتی صحت کے لیے مضر ہیں اور ڈیزائرڈ نہیں ہیں۔ نفسیات میں اب چونکہ مترجمین نفسیات دان نہیں رہے، لہٰذا کچھ اشکالات پیدا ہوئے ہیں۔ نفسیات میں فار ایگزامپل سائیکولوجیکل ڈسٹریس نیگیٹیولی پرسیو کی جاتی ہے، اور سائیکولوجیکل آسٹریس ایک پازیٹیو سٹریس ہے۔ تو ہم ڈفرینشیٹ کرتے ہیں بٹوین نیگیٹیو سٹریس اینڈ پازیٹیو سٹریس۔ تو میں پہلے بھی اپنی نشستوں میں بتاتا رہتا ہوں کہ ڈپریشن پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے، انگزائٹی پازیٹیو بھی ہو سکتی ہے۔ ایک والدہ کو یہ انگزائٹی ہونا کہ اس کا بچہ اسکول میں کیا کر رہا ہے، اپنی محبت کے تقاضے کے طور پر، اس طرح سے دو محبت کرنے والے افراد میں، محبوب اور محب میں انگزائٹی کا ہونا، پھر اللہ کی یاد میں روتے دھوتے رہنا، یہ بھی بادی النظر میں پریشانی نظر آتی۔ اس پوائنٹ کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ there is a difference between distress and distress۔ یہ ہم ڈسٹریس کی بات کر رہے ہیں، آسٹریس کی بات تو اللہ تعالیٰ نہیں کر رہے یہاں پہ، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ تو خوف اور حزن کو اللہ تعالیٰ نیگیٹو پرسپیکٹو میں بیان کر رہے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں نیگیٹو ہیں قرآنی اصطلاحات کی روشنی میں، کہ ان کو نہیں ہوگا اس کا مطلب ہے یہ ایک اچھی چیز ہے، انعام ملے گا ان کو۔ اگر ہوتا تو بری بات ہوتی، اگر خوف اور غم ان کو ہوتا تو پھر بری بات ہوتی۔ نہیں ہوگا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی غم ہے، نہ کوئی خوف ہے، نہ ہوگا، نہ کبھی تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ ان کو تو کبھی تھا بھی نہیں،
اولیاء اللہ کا جو ماضی میں بھی جو خوف اور غم تھا وہ بھی آسٹریس کے پرسپیکٹو میں تھا. ان کے جو مجاہدات تھے، ان کی جو ریاضتیں تھیں، بادی النظر میں دوسرے افراد کو لگ رہا ہو کہ شاید یہ تکلیف اٹھا رہے ہیں، لیکن وہ تکلیف کو تکلیف کے پرسپیکٹو میں تو نہیں لے رہے. تو آپ ایک چیز کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ بادی النظر میں لے مین کو اگر ڈپریشن اور انگزائٹی کے کوئی سمپٹمز کسی شخص میں نظر آتے ہیں تو لے مین از ناٹ کیپیبل ٹو ڈفرینشیٹ بٹوین ڈسٹریس اینڈ آسٹریس. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ تو یہ کہنے کا مقصد لب لباب یہ ہے کہ جن جن افراد نے قرآنی ہدایت کی روشنی میں تزکیہ نفس کیا، اعمال صالحہ کیے، نماز قائم کی اور قرآن پاک سے ہدایت چاہی، صدقہ و خیرات کیا، اس کے بعد نہ خوف دنیا میں ہوگا نہ آخرت میں ہوگا، نہ غم دنیا میں ہوگا نہ آخرت میں ہوگا. غم پھر کس چیز کا ہوگا؟ صرف ایک آیت کا ٹکڑا جو کہ میں نے پچھلے مضمون میں بتایا کہ اگر انسان یہ تصور کرے، ہر وقت اللہ کو اپنے دھیان میں رکھے، تو غم، اگر ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ بھی دھیان میں ہو اور غم اور خوف بھی ہو. نیگیٹو پرسپیکٹو میں غم یہ ہو کہ کہیں اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں، کہیں انعامات و اکرامات بند نہ ہو جائیں. یہ آسٹریس ہے، یہ ڈسٹریس نہیں ہے. یہ ایسا غم اور ایسا خوف نہیں ہے جس سے کہ نفسیاتی ضرر پہنچے گا. مینٹل ڈیمیج اس سے آ کر نہیں ہوتا. آسٹریس سے پازیٹیو، جس طرح سے ایک بچہ ہے امتحان دیتا ہے، اس سے پہلے وہ سٹریس لیتا ہے تیاری کرنے کے لیے، تو وہ جو امتحان کی سٹریس لیتا ہے وہ ایک پازیٹیو سٹریس ہے، اس کو لینی چاہیے. اگر نہیں لے گا تو فیل ہو جائے گا. وہ پازیٹیو سٹریس ہے. ہم نیگیٹو سٹریس کو ڈسکس کر رہے ہیں. نیگیٹو سٹریس نہ ہونی چاہیے، نہ ہوتی ہے، نہ ہوگی. اب آگے چل کر تھوڑا سا مزید بھی یہی پوائنٹ واضح ہوگا. اگلی جو ہیڈنگ ہے ہماری وہ یہ ہے، پہلے ہم نے پریونشن کو دیکھا، اب ہم دیکھ رہے ہیں ریمیڈیز کو، رسپانس کو، سائیکو تھراپی کو. کہ اگر کسی کو ڈپریشن آلریڈی ہو چکا ہے، انگزائٹی آلریڈی ہو چکی ہے، کوئی شخص آلریڈی لاس، گریف اور ٹراما کا شکار ہے، تو اس سلسلے میں پھر اب رسپانس کے سلسلے میں قرآن پاک کیا ہدایت فراہم کر رہا ہے. تو رسپانس کے سلسلے میں ہم کچھ آیات زیر بحث لاتے ہیں. إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا. میرا جو فوکس ہے وہ اس ٹکڑے پہ ہے، لا تحزن ان اللہ معنا. فانزل اللہ سکینتہ علیہ وأیدہ بجنود لم تروها وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ واللہ عزیز حکیم. القرآن 9:40. تو اس کا ترجمہ پھر آپ دیکھیے گا اس آرٹیکل میں، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت فرما رہے تھے مکہ سے مدینہ کی طرف، اور غار میں تشریف فرما تھے، تو حضور نے حضرت ابو بکر کو یہ کہا کہ لا تحزن ان اللہ معنا. لا تحزن، حزن نہ کھاؤ، حزن نہ کھاؤ، یعنی ڈونٹ بی ڈپریسڈ، پریشان نہ ہو، غم زدہ نہ ہو. ان اللہ معنا، اس لیے نہ ہو، ریزن پیش فرما رہے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ غم زدہ ہونے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کیونکہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو جب اللہ ہمارے ساتھ ہیں تو پھر غم زدہ ہونے کی جسٹیفیکیشن کیا ہے؟ تو یہاں سے میں یہ اخذ کر رہا ہوں کہ اگر انسان اللہ کی معیت کو سمجھے گا اور اللہ کی کمپنی کو محسوس کرے گا، وہ انسان جس کو ڈپریشن ہے اور انگزائٹی ہے، اس کو کیا کرنا چاہیے ختم کرنے کے لیے؟ پریونشن پہ بات ہو چکی پہلے،
اب تھیراپی پہ بات ہو رہی کہ تھیراپی میں یہ ہے کہ ڈپریشن اور انگزائٹی کو ختم کرنے کے لیے تصور باندھے اللہ کی معیت کا، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ محسوس کرے، یہ تصور باندھے، یہ مراقبہ کرے۔ تو جیسے ہی یہ مراقبہ کرے گا، یہ تصور باندھے گا، تو ڈپریشن اور انگزائٹی نیگیٹو پرسپیکٹو میں چکور دورت، کیا فائدہ اس کا، کیا کام، اس کی تو تک ہی نہیں بنتی۔ پھر جب انسان کو یہ احساس دامنگیر ہو کہ اللہ میرے ساتھ ہے، مجھے اللہ کی معیت حاصل ہے، جو کہ حاصل ہے، ہر شخص کو حاصل ہے، لیکن اس کا احساس بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ تو جب یہ احساس بیدار ہو جائے کہ مجھے اللہ کی کمپنی حاصل ہے، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، مجھے محسوس کر رہے ہیں، میرے ساتھ ہیں، میرے دل میں چھپے ہوئے خفیہ خیالات سے بھی باخبر ہیں، جانتے ہیں، مجھ پر نظر کرم کیے ہوئے ہیں۔ تو اس معیت کے احساس سے ڈپریشن اور انگزائٹی کا خاتمہ اس لیے ممکن ہے کیونکہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، حزین نہ ہو، پریشان نہ ہو، اور دلیل دے رہے ہیں حضور دلیل کے طور پر کہ ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس کے بعد خوف اور حزن سے نجات کے لیے پہلی چیز ہم نے دیکھی کہ معیت الہی پر انسان یقین رکھے۔ دوسری چیز خود کو اللہ کی ملکیت سمجھے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ تو جس شخص کو ڈپریشن اور انگزائٹی ہو، وہ ایک تو معیت کا تصور باندھے، اس کے بعد خود کو اللہ کی پراپرٹی سمجھے، اور آزمائش کا تذکرہ بھی میں کر چکا ہوں۔ اور پھر کیا کرے کہ اللہ سے مدد چاہے، دعا کرے، ڈپریشن اور انگزائٹی کو ختم کرنے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے مدد چاہے۔ وہ کہاں سے استدلال کیا؟ القرآن 1286 قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ تو وہی واقعہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ میں تو اپنی پریشانی اور غم کی فریاد صرف اللہ سے کرتا ہوں۔ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ تو اس کو بطور ورد اور وظیفہ بھی ڈپریشن اور انگزائٹی کے مریض پڑھ سکتے ہیں، اور اس کو اردو میں یا پنجابی میں یا پشتو میں اپنی زبان میں بھی اس کا تصور باندھ سکتے ہیں کہ میری پریشانی جس ہستی کو بتانی چاہیے وہ اللہ ہے، مجھے اپنے غم اور اپنی پریشانیاں لے کر جس ہستی کے پاس جانا چاہیے وہ اللہ ہے۔ تو یہ جو ہیڈنگ تھی، اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ خوف اور حزن سے نجات کے لیے انسان کو چاہیے، یعنی تھیراپی کے لیے، کتھارسس کے لیے، رسپانس کے لیے یہ چاہیے کہ معیت الہی پر یقین رکھے، خود کو اللہ کی ملکیت سمجھے اور اللہ سے مدد چاہے۔ پریونشن بھی ہو گئی، رسپانس بھی ہو گیا۔ اب اگلی ہیڈنگ یہ ہے کہ خوف اور حزن سے نجات کی بشارت دنیا میں بھی ممکن ہے۔ جو میں پیچھے اشکالات کا ذکر کرتا رہا ہوں ماضی اور مضارع کے صیغوں کے الجھاؤ میں، تو اس سلسلے میں یہ آیت پیش خدمت ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، تو جس شخص کو ڈپریشن اور انگزائٹی ہو، وہ ایک تو معیت کا تصور باندھے، اس کے بعد خود کو اللہ کی پراپرٹی سمجھے، اور
اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَائِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، القرآن 28:7۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی، یعنی کہ وَأَوْحَيْنَا، وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں کہ تم انہیں دودھ پلاتی رہو، پھر جب تمہیں ان پر قتل کر دیے جانے کا اندیشہ ہو، یعنی فرعون جو تھا وہ سارے میل چلڈرن کو، نیو بورن میل چلڈرن کو ختم کرنا چاہتا تھا، تو جب تمہیں ان پر قتل کر دیے جانے کا اندیشہ ہو تو انہیں دریا میں ڈال دینا، موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں ڈال دینا، اور نہ تم خوفزدہ ہونا اور نہ رنجیدہ ہونا۔ جب دریا میں ڈال چکو تو نہ خوفزدہ ہونا اور نہ رنجیدہ ہونا، بے شک ہم انہیں تمہاری طرف واپس لوٹانے والے ہیں اور انہیں رسولوں میں شامل کرنے والے۔ تو اب یہ اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو۔ اس پر ایک ایران کی شاعرہ ہیں جنابہ پروین اعتصامی، انہوں نے ایک منظر کشی کی ہے فارسی زبان میں منظوم، یہی واقعہ کہ موسیٰ علیہ السلام جب دریا میں ڈال رہی تھی، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جب موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں ڈال رہی تھی تو پھر بھی پریشان ہو رہی تھی، اس پر یہی اسی آیت سے استدلال کر کے پروین اعتصامی نے بہت اچھے اشعار کہے کہ لب لباب ان اشعار کا یہ نکلتا ہے کہ if you trust me then why you are depressed and sad, why you are depressed and anxious, if you claim that you trust me۔ اندازہ لگائیے نا، کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی مسلمان عقیدتاً بطور عقیدہ بلیف یہ کلیم کرے کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، اللہ پر اعتماد کرتا ہوں، یقین رکھتا ہوں، اور باقی ساری چیزوں پر بھی رکھتا ہوں کہ جو بھی حالات و واقعات ہیں اللہ کی طرف سے آتے ہیں، من القدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، والبعث بعد الموت، تو اچھی اور بری تقدیر پر بھی میں ایمان رکھتا ہوں۔ تو اس کے بعد اگر میں وریڈ ہوتا ہوں اور ڈپریسڈ ہوتا ہوں ان اے نیگیٹو پرسپیکٹو، تو پھر میرے اس ٹرسٹ کا کیا ہوگا، اس ایمان کا، اس یقین کا، اس اعتماد کا، اس اعتبار کا پھر کیا فائدہ کیا؟ اور پھر وہ تو کلیم ہی بے معنی ہے، ایمان کا کلیم بے معنی ہے اگر بندہ ڈپریسڈ اور اینکشس ہو، ایمان کا اور سبمیشن کا تو کلیم ہی بے معنی ہے۔ سائیکلوجیکل وے میں تسلیم کرنا تو ہول ہارٹیڈلی مینٹلی سبمٹ کرنا ہے خود کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے فرمایا وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي۔ تو یہ زندہ تھی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور یہ دنیا کا واقعہ ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دنیا میں جب موسیٰ علیہ السلام کو دریا کے سپرد کرنے لگیں آپ، تو خوف بھی نہ کھائیں اور حزن بھی نہ رکھیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں چیزیں نیگیٹو ہیں، نہیں رکھنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہ رکھیں، میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ آپ نہ رکھیں، اور اگر آپ نہیں رکھیں گی تو ایسا پاسبل ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو آپ؟ ایک پرسپیکٹو جو تصوف میں اکثر یہ دیا جاتا ہے کہ جو ولی اللہ ہے وہ تو، بلکہ طرح طرح کے پرسپیکٹو آپ کو مروجہ تصوف میں ملتے ہیں، اور فی زمانہ جو تصوف کی بگڑی ہوئی شکل ہے اس میں تو بہت ہی زیادہ ڈائیورسیفائڈ قسم کے پریکٹسز آپ کو ملتی ہیں، لیکن جو قدیم تصوف ہے اسلامی، اس میں آپ کو ایسے واقعات اور حالات اور اولیاء کرام کے قصے بھی ملتے ہیں جو کہ پریشان حال رہتے تھے، غمگین رہتے تھے، مضطرب رہتے تھے،
اور ایسے اولیاء اللہ کے تذکرے بھی آپ کو ملتے ہیں جو انتہائی خوش خوراک، خوش لباس، خوش گفتار، ہیومرس لوگ بھی تھے. دونوں جانبین کے آپ کو تذکرے ملتے ہیں. تو قبض اور بسط کی کیفیات ہیں تصوف میں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو کیفیات ہیں جو کہ ایک لے مین کو، ایک عام انسان کو معلوم پڑتی ہیں کہ یہ بندہ ڈپریسڈ ہے، یہ اینکشس ہے، وہ بندہ خود کو ڈپریس اور اینکشس فیل نہیں کر رہا ہوتا. جو اللہ کا دوست ہے اس کے غم کی نوعیت مختلف ہے. وہ غم مثبت ہے، اس کا غم مثبت ہے، منفی نہیں ہے. تو مثبت غم، جدائی کا غم، بشنوز نئی چن حکایت می کند بس جدائی ہا شکایت می کند. یہ جو غم ہے اولیاء اللہ کا، جدائی کا، یہ غم، اس غم میں اگر کوئی اللہ کا دوست بادی النظر میں مضطرب اور پریشان نظر آتا ہے تو اس کو دیکھنے والا ناظر ڈپریسڈ ثابت کر رہا ہے. وہ بذات خود نہ وہ خود کو ڈپریس سمجھتا ہے نیگیٹیولی اور نہ اینکشس سمجھتا ہے، اور نہ اللہ تعالیٰ اس کو نیگیٹیولی ڈپریسڈ اور اینکشس نیگیٹیولی نہیں سمجھتے. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ أَشَدَّ حُبًّا لِلَّهِ. اللہ تعالیٰ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے شدید ترین جذباتی محبت کی جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف بھاگ کر دوڑ کر جایا جائے. تو اس چیز کو بھی آپ ذہن میں رکھیے کہ غم کے جو اسپریچول ایسپیکٹس ہیں اور جو پازیٹیو ایسپیکٹس ہیں، اس پرسپیکٹو میں ہم آج کی نشست میں ڈپریشن اور انگزائٹی کو نیگیٹو پرسپیکٹو میں دیکھ رہے ہیں. اور یہ جو آیات ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، یہ نیگیٹو پرسپیکٹو میں غم اور حزن کو بیان کر رہی ہیں. تو اسی طرح سے وہ جو پہلے بھی آیت تلاوت کی، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، یہ فرشتے کہہ رہے ہیں نا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ. نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اب اس میں مجھے تو کوئی ماضی اور مستقبل کے بارے میں نشاندہی نظر نہیں آ رہی. نحنو، ہم ہیں، اولیاؤکم، تمہارے دوست، فی الحیات الدنیا، دنیا میں بھی، و فی الآخرہ، آخرت میں بھی. تو کیا دنیا میں فرشتے مؤمنین کے دوست نہیں ہیں؟ دوست ہیں. اور کیا اس بات پر اعتراض ہوگا کہ فرشتے بشارت نہیں دے سکتے، یا فرشتے کچھ لوگوں کو یہ یقین نہیں دلا سکتے کہ وہ ان کے دوست ہیں، اپنی دوستی کا ایکسپریشن نہیں کر سکتے؟ تو اس سلسلے میں قرآن پاک کی ایک اور آیت بھی موجود ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کسی بشر سے خطاب مگر وحی کے ذریعے، پردے کے پیچھے سے، یا کسی فرشتے کے ذریعے. تو فرشتے کا ذریعہ دوسری جگہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے خطاب کے لیے بتایا. تو یہ جو تأثر ہے، اگر خدا نخواستہ کسی کا یہ تأثر ہے کہ اگر کوئی مومن ہے اور کوئی ولی اللہ ہے تو وہ غمگین ہے بیچارہ اور اینکشس ہے، اس تأثر کو میں زائل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو واقعی مومن ہے، جو اللہ پر ٹرسٹ کرتا ہے، اور جو واقعی اللہ کا دوست ہے، اور جو واقعی متقی ہے، پرہیزگار ہے، نیک اعمال بجا لاتا ہے، اس کو ڈپریشن اور اینگزائٹی نیگیٹیولی ہونا امپاسبل اس لیے ہے کہ اگر ہو گئی تو اس کے تو سارے کلیمز بے بنیاد ہیں. نہ وہ پھر مومن ہے، نہ وہ ولی ہے. اگر نیگیٹو ڈسٹرسٹ ہے، اس کو ڈسٹرسٹ بھی اور ڈسٹریس بھی نیگیٹو ہے، تو پھر کلیمز بے بنیاد ہیں، پھر دوستی کا دعویٰ بے بنیاد ہے. وہ بہت ایک مشہور فارسی غزل ہے، کوئی مولانا روم کی طرف منسوب کرتا ہے، کوئی اور شاعر بتاتا ہے اس کا، در زدم و گفت کیست گفتم شای دوست
گفت در آن دوست چیست؟ گفتمش ای دوست دوست. یہ ایک بڑی دلچسپ غزل ہے جس میں کہ شاعر ایک منظر کشی پیش کرتا ہے، تو اس آیت کے مفہوم کے تناظر میں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی نیتوں کو دیکھتے ہیں، آپ کے چہرے کو مشرق اور مغرب کی طرف کرنے کو نہیں دیکھتے، آپ کے دلوں کے احوال کو، آپ کی نیتوں کو دیکھتے ہیں. انما الاعمال بالنیات. تو نیت کا خلوص اس وقت ہوگا جب ٹرسٹ حاصل ہوگا، اور جب ٹرسٹ حاصل ہو جائے گا تو ڈپریشن اور انگزائٹی کا جواز ہی سائیکولوجیکلی نہیں بن ہی نہیں سکتا، پاسبل ہی نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ تو آج کی جو ہماری گفتگو تھی، اس کا جو بنیادی مقصد تھا وہ یہ تھا کہ سکون کلینکل ماڈل میں جو جا بجا ہم قرآن پاک سے ہدایت حاصل کرتے رہتے ہیں، اور قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں ہم اپنے کلینکل سائیکولوجیکل فلسفیز کو اور کلینکل سائنس کو امپروو کرتے رہتے ہیں، تو اس سلسلے میں آج ہم نے 5 چیزوں کو اسپیسیفکلی قرآن پاک کی آیات کے حوالوں سے دیکھنے کی کوشش کی ہے. اور ان 5 چیزوں میں ڈپریشن ہے، انگزائٹی ہے، لاس، گریف اور ٹراما. تو اب یہ ڈیتھ بھی ایک ٹراما ہے، کسی انسان کی قریبی رشتہ دار کی فوتگی ایک ٹراما ہے، بعد میں PTSD اس پہ ڈیولپ ہو سکتا ہے. لاس بھی یہی ہے، اس کے لیے انا للہ و انا الیہ راجعون. تو ان 5 چیزوں کو آج ہم نے دیکھا، ڈپریشن، انگزائٹی، لاس، گریف اور ٹراما. اور جو لب لباب تھا وہ یہ تھا کہ سب سے پہلی چیز کہ انسان یہ سمجھے کہ دنیا آزمائش کا گھر ہے، اور ڈپریشن اور انگزائٹی آزمائش کے لیے آتے ہیں. کوئی شخص یہ سوال کر سکتا ہے کہ دنیا جنت کیوں نہیں ہے؟ تو جنت اس لیے نہیں ہے کیونکہ ٹیسٹیفیکیشن چل رہی ہے. تو جو ڈپریشن اور انگزائٹی کا آنا ہے نیگیٹو پرسپیکٹو میں، وہ بھی آزمائش کے لیے ہے، اور اس میں شیطان کا بھی بھرپور کردار ہے. اور 2 چیزیں ہم نے ڈسکس کی، ایک پریونشن اور دوسری رسپانس. تو اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ پریونٹ کرے خود کو ڈپریشن سے، انگزائٹی سے، لاس سے، گریف سے، ٹراما سے، تو وہ کیا کرے؟ وہ قرآن پاک سے ہدایت کا حصول کرے، اس کے بعد اللہ پر ٹرسٹ کرے، پھر اللہ کے رب ہونے پر ٹرسٹ کرے، اللہ کے رب ہونے پر ٹرسٹ کرے، اللہ کو سپرد کر دے اپنا آپ، اللہ سے دوستی کرے، دوستی کرنے کا خواہاں ہو، اور احسان کرے، بڑھ چڑھ کر نیکیاں کرے، تقوی حاصل کرنے کی کوشش کرے، پرہیزگار. تقوی کا بھی میں نے ایک نشست میں بتایا، تقوی کا آسان ترین مفہوم سائیکولوجیکل پرسپیکٹو میں یہ ہے کہ نیگیٹیولی تھنکنگ نہ کرے، پازیٹیولی تھنکنگ کرے. بس یہ تقوی ہے. تقوی یہ ہے کہ پازیٹیو تھنکنگ ہو. پازیٹیو سائیکالوجی میں آپ دیکھتے ہیں تو اگر کوئی انسان پازیٹیو تھنکر ہے، آپٹیمسٹک ہے، پازیٹیولی سوچتا ہے، ہر تصویر کے 2 رخ ہوتے ہیں، ایک مثبت اور ایک منفی. تو متقی ہر تصویر کے مثبت رخ پر غور کرتا ہے اور منفی رخ سے خود کو بچاتا ہے، وہ ہے متقی، پازیٹیو تھنکر. تو تقوی حاصل کرے، پھر تزکیہ نفس کرے. اس سلسلے میں بھی کافی دفعہ میں بات چیت کر چکا ہوں. اس کے لیے پورا ایک ماڈل میں نے پروپوز کیا ہے تزکیہ نفس کے لیے. اور پھر صلاۃ قائم کرے اور زکوٰۃ بھی ادا کرے، اور اعمال صالحہ بجا لاتا رہے، اور صدقہ و خیرات بھی کرے، تو پریونٹ رہے گا ڈپریشن سے اور انگزائٹی سے. اور اگر کسی کو ہو چلا ہے خدا نخواستہ ڈپریشن اور انگزائٹی، ڈائگنوزڈ ہے، اور قرآن پاک سے مدد چاہتا ہے کہ قرآن پاک اس کو یہ بتائے کہ ڈپریشن اور انگزائٹی کو کیسے ختم کیا جائے گا، تو اس سلسلے میں 3 چیزیں: معیت الہی پر یقین رکھے، اللہ کی کمپنی کو محسوس کرے، اور خود کو اللہ کی ملکیت سمجھے. میری اگر کوئی موٹر سائیکل ہے یا گاڑی ہے تو وہ مجھے کہے کہ
قبلہ خفا مت ہونا، میں آج چلنے کے موڈ میں نہیں، اس کی کیا اوقات، اس کی کیا مرضی، میری مرضی چلنی چاہیے کیونکہ مالک میں ہوں، میں چاہوں گا تو گاڑی چلاؤں گا، موٹر سائیکل چلاؤں گا، تو میری اگر کوئی بھی پراپرٹی ہوگی اس پر میرا تصرف ہوگا۔ اسی طرح سے انسان اگر خود کو اللہ کی پراپرٹی سمجھے گا کہ اللہ کا تصرف مجھ پر موجود ہے، اللہ مجھ پر تصرف فرماتے ہیں اور میں اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوں، نہ میری مرضی کی کوئی حیثیت ہے، نہ میری چاہت کی کوئی حیثیت ہے، میں اللہ کی ملکیت ہوں، اس چیز کو سمجھے اور اللہ سے مدد چاہے، استعانت چاہے۔ اس طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بتایا، تو اللہ تعالیٰ سے مدد چاہے کہ یا اللہ یہ جو نیگیٹو ڈپریشن اور نیگیٹو انگزائٹی، نیگیٹو پرسپیکٹو میں جو مجھے پینفل، میرے لیے جو پینفل ہے، جس سے میں اریٹیٹ ہوتا ہوں، اور جو اولیاء کرام ہیں وہ اپنی انگزائٹی اور ڈپریشن جو بادی النظر میں لگتا ہے اس سے اریٹیٹ نہیں ہوتے، خدا نخواستہ ثابت قدم رہتے ہیں۔ تو ایسی ڈپریشن اور ایسی انگزائٹی جس سے کہ انسان اریٹیٹ ہو، خود بھی چاہے کہ اس کو ختم کیا جائے، اچھی چیز نہیں ہے، اس کا علاج کرنے کی کوشش کرنا چاہے، دوائیاں کھانا چاہے، تھیراپی لینا چاہے، تو ظاہری بات ہے اس کو ختم کرنا چاہ رہا ہے، تو اس کو ختم کرنے کے لیے رجوع اللہ کرے، اللہ سے استعانت چاہے، مدد چاہے۔ تو نہ صرف یہ کہ ڈپریشن اور انگزائٹی بلکہ تمام تر مینٹل ڈس آرڈرز اللہ تعالیٰ ہی ختم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہنساتے اور رلاتے ہیں، وَأَضْحَكَ وَأَبْكَى، اور اللہ تعالیٰ ہی تزکیہ نفس فرماتے ہیں۔ تو آج کی گفتگو میں ہم نے ڈپریشن، انگزائٹی، لاس، گریف اور ٹراما کے سلسلے میں قرآنی حوالہ جات کی روشنی میں کچھ مفید باتیں کی۔ امید ہے کہ آپ اس کو اپنے سائیکو تھراپیوٹک سیشنز میں اور اپنے کلائنٹس کے ساتھ بھی استعمال میں لے کے آئیں گے اور ان باتوں کو اپنی ذاتی زندگی کا بھی حصہ بنائیں گے۔